رجب بٹ کی شادی پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں اسلام کی تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ۔ آج سے ٹھیک 1400 سال پہلے یکم ذی الحج کا دن تھا اور مدینہ شہر کی خاموش اور پرسکون فضا میں ایک خوشی کا سما تھا، کیونکہ آج مدینہ میں اسلام کی دو عظیم ہستیوں کی شادی تھی۔ مولا علی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ جو آپ کی بیٹی تھی۔ ایک طرف وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور دوسری طرف وہ ہستی کہ جو رسول پاک کے کمرے میں تشریف لاتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ مقام تھا دونوں ہستیوں کا۔ مگر ویورز، اتنی بڑی ہستیاں جن پر زمین و آسمان کی دولت قربان کر دی جائے تو بھی کم ہے۔ دنیا جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی، مگر شادی ایسی کہ تاریخ لکھنے والے بھی حیران رہ گئے۔ ایسی سادگی، ایسی خاموشی، نہ کوئی شور شرابہ اور نہ ہی دولت کا بے جا استعمال۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شادی پر خرچنے کے لیے پیسہ موجود نہیں تھا؟ ویورز، یہ سب موجود تھا، مگر یہ شادی اتنی سادگی سے کر کے ایک مثال قائم کی جا رہی تھی۔ امت میں آنے والے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ایسے کی جاتی ہیں شادیاں، سنت طریقہ یہی ہے، اور رسول پاک نے اپنی صاحبزادی کی شادی کر کے پوری دنیا کو ایسا طریقہ بتا دیا جس کے ذریعے ہر شخص، چاہے وہ غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی خوشی کو اس طرح منا سکتا ہے کہ نہ تو اس پر بوجھ بنے اور نہ ہی کسی اور۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اس کے بالکل الٹ۔ افسوس کہ ہم مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات یکسر بھلا دی۔ علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اس ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں پاکستان میں ہوئی ایک ٹک ٹاکر رجب بٹ کی شادی کا، جس شادی میں ایک چھوٹے سے طبقے کو چھوڑ کر پوری پاکستانی قوم کے منہ پر تماچے مارے گئے، چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا، ان میں احساس کمتری اور محرومی کے جذبات پیدا کیے گئے، دولت کی وہ نمائش کی گئی کہ شاید امریکہ میں بیٹھے بل گیٹس اور مارک زکربرگ بھی شرما گئے ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ ویورز، کچھ دن پہلے فیس بک پر ایک خاتون نے پوسٹ لگائی جو غالباً 2 بچوں کی ماں ہے، اور ان کا تعلق پاکستان کی 70% عوام کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بچوں سے موبائل دور رکھنا کافی مشکل ہو گیا ہے، اور اتفاق سے سوشل میڈیا پر میرے بچوں نے رجب بٹ نامی شخص کی شادی کی کچھ ویڈیوز دیکھ لیں، جس کے بعد میرے بچوں نے سوال کر کر کے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے ہوا میں اڑتے دیکھ کر میری بیٹی اللہ کی ذات سے شکوہ کرنے لگی کہ ہمیں تو آپ نے اتنے پیسے بھی نہیں دیے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اور ان لوگوں کے پاس اتنے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ خاتون نے آگے لکھا کہ میں نے بچوں کو سمجھانے کی خاطر جھوٹ بولا کہ یہ پیسے نقلی ہوتے ہیں، کبھی کہا کہ یہ لوگ بس ویڈیوز کے لیے پھینکتے ہیں، بعد میں واپس لے جاتے ہیں، مگر بچے کسی صورت نہ مانے، کیونکہ نئی جنریشن کے بچے بھی تیز ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ ویورز، یہ صرف ایک گھر کی کہانی ہے، اس طرح کے لاکھوں گھر اور بھی ہوں گے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ بنیادی ضروریات سے آگے بڑھ کر 1 روپیہ بھی خرچ سکیں۔ ایسے گھروں کے چھوٹے یا بڑے بچے یا ایون کے سمجھدار عمر کے لڑکے لڑکیاں بھی جب یہ سب دیکھتی ہوں گی تو کیا سوچتی ہوں گی کہ شادی کرنی ہے تو رجب بٹ جیسی؟ کیا کیا خواب چھوٹی عمر کے بچے یہ سب دیکھ کر سجاتے ہوں گے، ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہوں گے جہاں سے نکلنا شاید ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر نکل بھی جائیں تو ساری عمر کے لیے ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ ویورز، 5000 کے نوٹوں کی کاپیز رجب بٹ اور ان کی بیگم کے سر پر اڑائی جا رہی ہیں، ڈالرز ہوا میں پھینکے جا رہے ہیں۔ رجب بٹ صاحب جو بھی ہیں، ویڈیو بنانے کے لیے ان پر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کتنے گھروں کو ماہانہ پیسے دے رہے ہیں، راشن ڈلوا کر دیتے ہیں اور بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو اس چیز کا صلہ دے، مگر انہوں نے دولت کی بے جا نمائش کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو احساس محرومیت میں مبتلا نہیں کر دیا۔ یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیز کا بھی احساس کرتے۔ وہ اگر یہ سب کرنا چاہ بھی رہے تھے تو اس چیز کو یقینی بناتے کہ اس کی کوئی ویڈیو نہ بنے، گھر کی بات گھر میں رہے۔
مگر یہ پابندی کیسے لگاتے؟ شاید یہ سب کیا ہی ویڈیوز کے لیے جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ویوز کی دوڑ میں کون آگے جائے گا، اس جنگ میں نہ جانے کتنے گھروں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ مزید ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ رجب بٹ اہل تشیع ہیں۔ ویسے تو سب مسلمان ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی ان سے محبت تو شدید والہانہ ہے۔ کیا یہ سب کرتے انہیں بی بی فاطمہ اور مولا علی کی شادی یاد نہیں آئی؟ اہل بیت سے محبت یا علی مدد کہنے تک ہی ہے، یا امام حسین کی شہادت پر ماتم کرنے تک، یا ایران اور عراق جا کر مقدس مقامات کی زیارت کرنے تک؟ ان کی باتوں پر، ان کی سنت پر عمل کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ صرف نعرے مارو اور پھر موجے کرو کہ اب مزید کوئی کام نہیں ہے۔ پورے خاندان کی عورتوں کے ڈانس اور ان کے لاکھوں روپے کے کپڑے اور ان کے ہاتھوں سے پیسے اڑانے کی ویڈیوز بنا کر پھر دنیا کو دکھا کر یہ لوگ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ماں بہن بیٹی کا احترام۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ جب رسول پاک کے سامنے آیا کرتی تھی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، مگر یہ آج کے ٹک ٹاکرز پاکستان میں کس ٹرینڈ کو جگہ دے رہے ہیں کہ ایک کیمرہ پکڑو، اپنی ماں بہن بیوی کو کمروں میں بٹھا کر ویڈیوز بناؤ اور پیسے کماؤ۔ ویئرز، آپ ایک دفعہ ان سب کی ویڈیوز دیکھیں جن پر ملینز کی تعداد میں ویوز ہیں۔ پورا دن یہ کام کریں اور رات سونے سے پہلے ایک دفعہ خود سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کوئی اچھی بات سیکھی، آپ نے کوئی نالج، کوئی علم، کوئی نصیحت حاصل کی؟ یقیناً نہیں۔ اب کسی کے بیڈ رومز کی باتیں سن کر کیا ہی سیکھا جا سکتا ہے؟ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ دیکھ کر، اس کے پاس بڑا گھر گاڑی دیکھ کر اب مزید احساس محرومی میں جائیں گے۔ وہ بچے جن میں شاید بہت کچھ کرنے کا پوٹینشیل ہے، اس کام کو دولت کمانے کا شارٹ کٹ سمجھ کر پڑھائی چھوڑ رہے ہیں، موبائل کے کیمراز آن کر کے ویلاگز بنا رہے ہیں۔ آپ ضرور بنائیں ویلاگز، ضرور دکھائیں اپنا آپ، مگر کچھ ایسا کریں جو پروڈکٹیو بھی ہو، دیکھنے والوں کو کچھ سیکھنے کو ملے، جس میں کچھ اچھا میسج ہو۔ اس بڑھتے ٹرینڈ کو دیکھ کر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کی ماں بہن اس کام پر راضی نہ ہوگی، وہ اس طرح کے گھٹیا ویلاگز بنانے کے لیے عورتیں کرائے پر لے گا، ایک کو ماں، ایک کو بہن اور ایک کو بیوی بنا کر ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر پر ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں: ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ ہر من تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔